چوتھی دلیل نوٹ فرما لیں۔ آگے مسئلہ بھیڑ اور بکری، غیر مقلد بھی عجیب مخلوق ہے، اندازہ کرو عجیب مخلوق ہے۔ بھیڑ اور بکری، اہل سنت والجماعت کا ہمارا موقف کیا ہے کہ ایک بکری ایک بندے کی طرف سے، ایک بھیڑ ایک بندے کی طرف سے، وہ کہتے ہیں نہیں، ایک بکری اور ایک بھیڑ پورے خاندان کی طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے۔ ہماری دلیل ابھی میں نے پیش کی، ہماری دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا ان علیہ بدنتن، اللہ کے پیغمبر میرے ذمے بڑا جانور ہے قربانی کا، وانا موسر بہا، میرے پاس اس کو خریدنے کی طاقت بھی ہے، ولا اجدھا فاشتریھا، لیکن مجھے وہ مل نہیں رہا کہ میں اس کو خرید کے ذبح کروں۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع سبع شیاۃ فیذبحہن، حضور پاک نے حکم دیا اس کے بدلے میں 7 بکریاں لو اور 7 بکریاں لے کر آپ ذبح کر دو۔ سوال یہ ہے اگر ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہے تو بدنہ کے مقابلے میں 7 بکریاں لے کر ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ بدلے میں 7 بکریاں لو اور 7 ذبح کرو، بڑی آسان سی بات تھی، بدنہ بڑا جانور نہیں مل رہا، بکری ذبح کر دو اور سب کی طرف سے کافی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ سب کی طرف سے بکری ایک کافی نہیں فرما رہے ہیں، نہیں ملتا بڑا جانور تو 7 بکریاں لے کر ذبح کرو، بدلے میں 7 بکریاں لینا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بکری ایک بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الشاۃ عن واحد، باب اعلاء السنن میں الشاۃ عن واحد، ایک بکری ایک بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ایک بکری خاندان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ غیر مقلدین کی دلیل، وہ کہتے ہیں حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے دور میں لوگ قربانی کیسے دیتے تھے؟ حضرت فرمانے لگے کان رجل یضحی بالشاۃ، ایک آدمی بکری لیتا اور ذبح کرتا عنہ اپنی جانب سے، وعن اہل بیت ہی، اور گھر والوں کی طرف سے، فیاکلون، پھر سارے اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے۔ ہم نے کہا جو آپ سمجھیں، یہ جو ایک شخص ایک بکری لیتا اور پورے خاندان کی طرف سے ذبح کرتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خاندان کے 10 بندے ہوتے، 10 بندوں پر قربانی واجب ہوتی اور ایک بندہ ان 10 کی طرف سے ذبح کرتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر قربانی واجب ہے، یہ بندہ قربانی اپنی ذبح کرتا ہے اور خاندان والوں کی طرف سے معنی یہ نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے کرتا ہے، نا، گھر کا سربراہ ہے اور گھر کا سربراہ میں باقی بچے ہیں، بچوں کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو یہ ایک قربانی کرے گا اور یہ پورے گھر والوں کے شمار کو سارے کھائیں گے۔ یہ ایک عرف بیان کیا جا رہا، عرف، جیسے ہمارے ہاں کوئی بچے سے پوچھے بھی قربانی، ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، بچہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے دمبا ذبح کیا ہے۔ اب بتاؤ اس بچے کے باپ نے ذبح کیا ہے، بچے نے ذبح کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، بچے نے ذبح نہیں کیا، وہ کیسے کہتے ہیں ہم نے ذبح کیا؟ یہ عرف بتا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ نے قربانی دی ہے جو ہم سب کی طرف سے، گھر میں کبھی یہ نہیں کہتے، بیٹی کہتی میں نے الگ کیا ہے، بچہ کہتا میں الگ کیا ہے، باپ کہتے میں الگ کیا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کا عرف بتا رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ خاندان کا سربراہ جس پر قربانی واجب ہوتی وہ قربانی دیتا اور سب کی طرف سے ہوتا، سب اس کو کھا لیتے۔ تو بچوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ماحول میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچے کی نہیں ہے باپ کی ہے، باپ کی ہے بچے کی نہیں ہے، ایک گھر والے قربانی دیتے ہیں اور گھر کا ہر فرد کہتا ہے کہ ہم نے گائے ذبح کی ہے، ہم نے بکری ذبح کی ہے، ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، حالانکہ ہم نے نہیں کیا ہوتا، ذبح کرنے والا کسائی ہوتا ہے، گوشت بنانے والا کوئی ہوتا ہے، کھانے والے سارے ہوتے ہیں، عرف بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ نشین فرمائیں، دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ابو ایوب انصاری فرما رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، واجب قربانی اس نے دی ہے، اور یہ واجب قربانی کے علاوہ نفلی قربانی ہو، اپنے خاندان کے وہ بندے جن پر قربانی واجب نہیں تھی اپنی نفلی قربانی کے اجر اور ثواب کے اندر اسے بھی شریک کر لیتے۔
جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانور میں پوری امت کے ہر اس فرد کو شامل کیا ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ مسند احمد کی روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، فلما انصرف، نماز سے فارغ ہوئے، عطا بکبشن، ایک دمبے کو لائے، فذبحوا، آپ نے ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ان ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ دمبا میری طرف سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے کہ جو فرد قربانی نہ کر سکے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی دی ہے اب امت کا کوئی فرد قربانی کرے ہی نہ، یا نبی کی قربانی سب کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو غریب تھا قربانی نہیں دے سکا، اللہ کے نبی نے اس کو اپنی قربانی کے ثواب کے اندر شریک فرما لیے۔ اور ہم کہتے ہیں اگر یہ بات جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر مان لی جائے کہ ایک بکری پورے گھر والوں، تیسرا جواب، ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے ایک گائے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اونٹ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایک بکری گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو ایک گائے پورے محلے والوں کی طرف سے کافی ہونی چاہیے، اور ایک اونٹ پورے گاؤں والوں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ آخر اونٹ کا کیا قصور ہے، گائے کا کیا قصور ہے کہ وہ سب کی طرف سے نہیں ہوتی؟ میری گزارش سمجھ رہے؟ اگر ایک بکری گھر والوں کی طرف سے ہے تو پھر گائے محلے والوں کی طرف سے ہو، اور اونٹ پورے گاؤں کی طرف سے ہو جائے، پھر ہر کسی قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے امت کو دھوکہ نہ دو، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ کرم فرمائے، امت کو قربانی کرنے دو، قربانی امت کی خراب نہ کرو۔ یہ جو قربانی کے جانور ہے، اور جانور کے اندر ہم نے کہا بکری ہو تو ایک کی طرف سے، گائے ہو تو 7 کی طرف سے، اونٹ ہو تو 7 کی طرف سے، یہ جو شرکاء ہیں ان میں سے ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں ایک شخص بھی شریک کافر ہوا گائے اور اونٹ میں تو باقی کسی آدمی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن غیر مقلدین کا فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 89 ان کے ہاں اگر اس قربانی میں قادیانی بھی شریک ہو جائے تو پھر بھی جائز ہے، قادیانی شریک ہو جائے تو پھر بھی جائز ہے۔ ادھر ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہے، اونٹ 7 بندوں کی طرف سے نہیں، اونٹ 10 کی طرف سے ہو رہا ہے، اور شرکاء میں قادیانی ہے تو پھر بھی گنجائش ہے، قربانی سب کی ہو جائے گی۔ اب دیکھو کس طرح محنت کے ساتھ مسائل ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ امت عمل کرتی بھی رہے اور عمل قبول بھی نہ ہو۔ اس لیے میں آپ کو بارہ سمجھاتا ہوں، شیطان کی محنت ہے کہ بندہ نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت عمل کرے اور قبول نہ ہو۔ بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، شوہر پر بھی واجب ہے، دونوں کو الگ دینی چاہیے۔ ایک ہی قربانی سب کی طرف سے ہے تو جب ایک بندہ سب کی طرف سے کر لے گا، بیٹا بالغ ہے قربانی واجب ہے، بیٹی بالغ ہے قربانی واجب ہے، بیوی پر قربانی واجب ہے، باپ اور شوہر پر قربانی واجب ہے، گھر میں بندے 4 ہیں، اور جب ایک قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی بندہ خوش ہوگا کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے، اللہ کی قربانی ہوگی بھی نہیں۔ شیطان محنت کرے گا قربانی کرے ہی نہ، اور خناس کرے گا نہیں قربانی کرنی تو چاہیے کہ لوگ تمہیں گناہ گار نہ کہیں، لیکن کریں اس طرح کے قبول بھی نہ ہو۔ شیطان کہے گا ان کی قربانی دے دو، اور خناس کیا کہے گا دو، لیکن شریک 10 ہو جاؤ۔ اب شیطان کی محنت قربانی دینا اور خناس کی محنت قربانی دیں اور قبول نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ شیطان کہے گا قربانی کرو ہی نہ، خناس کہتے ہیں کافر بھی شریک ہو جائے قربانی پھر بھی ہو جائے گی، تو شیطان محنت کرے گا قربانی دینا، اور خناس کی محنت قربانی دیں اور قبول نہ ہو۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شیطان کی محنت اتنی خطرناک نہیں جتنی محنت خناس کی خطرناک ہے۔ شیطان کی بات مانیں گے قربانی نہیں دیں گے، اونٹ کے پیسے تو بچ جائیں گے، اور خناس کی مانیں گے 10 شریک ہوں گے، قربانی بھی نہیں ہوگی، پیسے بھی گئے۔ شیطان کی مانیں گے قربانی نہیں دیں گے، پیسے تو بچ جائیں گے۔ خناس کی مانیں گے قادیانی شریک کریں گے، پیسے بھی گئے، قربانی بھی گئی۔ شیطان کی مانیں گے قربانی بکری کی نہ دیں، پیسے تو بچ جائیں گے، اور خناس کی مانیں گے 4 پر قربانی واجب ہے، بکری سب کی طرف ہو جائے گی، قربانی بھی نہیں ہے، پیسے بھی گئے۔ تو خطرناک محنت شیطان کی ہے خناس کی ہے۔ اس لیے میں بیانات میں کہتا ہوں کہ رائیونڈ جانے کا ارادہ کرو تو شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے، سرگودا مرکز آنے کا ارادہ کرو تو خناس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ رائیونڈ والے محنت کرتے ہیں کہ امت اعمال پہ آ جائے، اور سرگودا مرکز ہم محنت کرتے ہیں کہ امت کے اعمال بچ جائیں۔
تو ان کی محنت امت کو ایمان عمل پہ لانے والی ہے، اور ہماری محنت امت کا ایمان اور عمل بچانے والی ہے۔ امت ایمان عمال پہ آتی فضائل سے ہے، اور امت کا ایمان بچتا دلائل سے ہے۔ رائبین کی محنت لانے والی ہے، وہ فضائل سے کام کرتے ہیں، ہماری محنت بچانے والی ہے، ہم دلائل سے کام کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور اس کو بچانے کا طریقہ، صبح سے لے کر شام تک دکانداری کریں اور پیسے جمع کریں، آپ نے جمع کیے، اب ان کو بچانا کیسے ہے؟ کاؤنٹر پہ رکھ کے جانا نہیں ہے، لاکر میں رکھو، بینک میں رکھو، جیب میں ڈالو، گھر لے جاؤ۔ تو پیسے جمع کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور پیسے بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ امت کو لانے کا طریقہ اور ہے، امت کو بچانے کا طریقہ اور ہے۔ جس طرح امت کو لانا ضروری ہے، اسی طرح امت کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تو رائیونٹ کی محنت تبلیغی جماعت کی محنت لانے والی ہے، اور سرگودا مرکز عالمی اتحاد کی محنت بچانے والی ہے۔ تو کام میں توڑ ہے یا کام میں جوڑ ہے؟ بیوقوف لوگ وہ ہیں جو دونوں میں توڑ سمجھتے ہیں یا توڑ پیدا کرتے ہیں۔ ہم نہ توڑ سمجھتے ہیں نہ توڑ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے میں بیانات میں کہتا ہوں بھئی ہر انگریزی مہینے کے 3 دن رائیونٹ کی ترتیب پہ لگاؤ، اور سال میں 1 مرتبہ 3 دن ہماری ترتیب پہ لگاؤ۔ ان کے لیے میں آپ سے 11 روزے مانگتا ہوں، اور اپنے لیے 1 مانگتا ہوں۔ تو اس طرح میں مانگتا ہوں، اگر اس طرح تبلیغ والے بھی شروع ہو جائے نا، بھائی نہیں 11 روزے ہمیں دو، 1 روزہ مولانا گومن کو دو، آپ دیکھ رہے ہیں امت آئے گی بھی، امت بچے گی بھی۔ بڑے دل کا تقاضا ہی ہوتا ہے نا، بندہ سب کی بات کرے۔ یہ تو چھوٹا دل ہے کہ آدمی ایک کی بات کرے، ایک کی بات نہ کرے۔ ہم تو اپنے ساری مسئلے کی ساری جماعتوں کی بات کرتے ہیں، بھئی ساری جماعتیں ہماری ہیں، سارا کام۔ آپ پورا 1 سال پڑھیں، 1 سال کے بعد آپ دیکھنا، اگر ایک بندے کو بھی ہم یہ ترغیب دیں تم ہماری جماعت میں شامل ہو کر کام کرو، ایک بندے کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ جو مدرسہ ہے وہاں کام کریں، جس جماعت ہے وہاں کام کریں، جن سے منسلک ہے وہاں کام۔ ہم ایک شخص کو بھی اپنی جماعت میں شرکت کی دعوت نہیں دیتے۔ آ جائے ہم قبول کرتے ہیں، نہ آئے ہم دعوت نہیں دیتے۔ اپنی اپنی جماعتوں میں کام کرو۔ مسلک دیوبند کی ساری جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں۔ آپ کسی بھی جماعت کو مستحکم کرو گے نا، ہم سمجھیں گے آپ نے ہمیں مضبوط کیا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ بس میں بار بار کہتا ہوں نا، اس مزاج کو سمجھو، اس مزاج کو سمجھو، پھر کسی جماعت کے بڑھنے سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں کسی کے کم ہونے سے تمہیں تکلیف ہوگی کہ ہمارے حضرات کم کیوں ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ